اکثر ایک خالی پن، ایک خاموش آواز، ایک غیر متزلزل سرگوشی جو آپ کی روح کی گہرائی سے آتی ہے، ایک تقریباً ناقابل فہم دھچکا جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ان سے زیادہ زندگی میں کچھ اور بھی ہیں۔ آپ زندگی کی حرکات سے گزرتے ہیں، مقاصد حاصل کرتے ہیں، پھر بھی کچھ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ میرا روزمرہ کا معمول بے معنی سا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی کمی ہے، ڈھیروں کاموں اور ذمہ داریوں کا ختم نہ ہونا جو آپ کی روح کو پروان چڑھانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ صرف ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ کال ہے جو مسلسل سنائی دیتی ہے۔ کسی بڑی چیز کی خاموش تڑپ ہو سکتی ہے کہ آپ کو چیلنجز کا سامنا اتنا مشکل ہو کہ آپ اپنے اندر کمی کو تلاش کرنے کی طرف کبھی دھیان ہی نہ گیا ہو یا اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ احساسات بے ترتیب نہیں بلکہ آپ کی روح کی بے چینی ہے۔ اس بے چینی کا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، یہ ایک روحانی بیداری کی کال ہے، اللہ کی ہدایت کا بلاوا۔ یہ بلاوا کسی ڈرامائی نشانیوں یا عروج کے انکشافات کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ یہ اکثر ایک لطیف بے چینی کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے دل کو ہلکا پھلکا کرتا ہے اور آپ کو کسی بڑی چیز کی تلاش میں مجبور کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اپنے مقصد پر بھی غور کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ میں واقعی اللہ کے منصوبے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ بذات خود روحانی بلندی کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اس دنیا کی عارضی لذتوں سے باہر دیکھنے اور آپ کے وجود کی ابدی اہمیت کو پہچاننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس طاقت ہے جو ایک بلاوا آپ کو غیر معمولی چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ نے اپنی لامحدود حکمت اور رحمت سے آپ کی زندگی میں یہ لمحات ایک وجہ کے لیے رکھے ہیں۔ یہ اتفاقات نہیں، یہ ترقی اور تبدیلی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 4 طاقتور نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک الہی خواہش رکھی گئی ہے۔ یہ آپ کی رہنمائی کا ایک طریقہ ہے جو آپ کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے اور اس زندگی کو اپنانے کی تلقین کرتی ہے جس کی آپ کو واقعی میں ضرورت ہے۔ پہلی ناقابل تردید نشانی، جدوجہد میں مقصد تلاش کرنا جس کا آپ کو سامنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جدوجہد کو بوجھ، رکاوٹوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ہمیں اپنی خواہش کے حصول سے روکتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مشکلات در حقیقت آپ کی روحانی ترقی کھولنے کی کنجی ہو سکتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں، انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں پھنس گئے۔ انہیں ناقابل تصور تنہائی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی نظر میں یہ ایک سخت سزا کی طرح لگتا ہے۔ کسی بھی انسانی تعلق سے دور مکمل تاریکی میں ڈوبے ہونے کا تصور کریں۔ فرار کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے عاجزی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ان کی دلی دعا ایمان کا ایک طاقتور ثبوت بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا توبہ، استغفار اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہونے کی بہترین مثال ہے۔ مایوسی کا وہ لمحہ اللہ کے قرب کے لمحے میں بدل گیا اور روحانی بلندی کی بنیاد بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مضبوط اللہ سے جڑے ہوئے اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے بہت پہلے سے تیار ہوئے۔ اسی طرح زیادہ آپ کی جدوجہد وہ جذباتی، مالی یا روحانی ہو، آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بہتر بنانے کا اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ کی شخصیت کو ویسے ہی بناتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل اپنے اندر ترقی کے مواقع رکھتی ہے۔
اپنے خالق کے قریب آنے کا ایک موقع، اپنی زندگی پر غور کرنا، اس وقت کے بارے میں سوچنا جب آپ نے اپنے آپ کو کھویا ہو، مغلوب یا نا امید محسوس کیا، آپ کے ایمان، آپ کے انتخاب، آپ کے مستقبل پر سوال بھی اٹھا ہو، پھر بھی کسی نہ کسی طرح افراتفری کے درمیان آپ کو طاقت ملی، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا کرتے ہوئے آپ نے اپنی واقفیت کو جانچا جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی ہدایت کا حسن ہے۔ آپ کے تاریک ترین لمحات میں بھی وہ وہاں موجود ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ آپ کی جدوجہد سزا نہیں، وہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی دعوت یا یاد دہانی ہے کہ آپ کا حتمی سکون اور تکمیل دنیاوی کامیابیوں میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کے تعلق میں ہے۔ دوسری ناقابل تردید نشانی کہ اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے، علم کی شدید پیاس، اپنے ایمان، اپنے خالق اور اس دنیا میں آپ کے مقام کے بارے میں مزید سمجھنے کی تڑپ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ پایا؟ اس کی آیت کی گہرائی میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں یا اسلام کے بارے میں ایسے لیکچرز اور مباحثے سنتے ہیں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیں؟ یہ کوئی بے ترتیب تجسس نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے اندر کچھ بیدار کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کی یہ خواہش سب سے خوبصورت اشارے میں سے ایک ہے کہ آپ کا دل اس کی رہنمائی پانے کے لیے کھل رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کی روح یا یہ جانتی ہے کہ آپ جو جواب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ کو جاننے اور اس کے راستے کو سمجھنے میں پائے جاتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ صرف ایک ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں، یہ خود کی تلاش اور روحانی ترقی کا سفر کا آغاز کرنے کے بارے میں ہے۔ جب اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلاتا ہے تو وہ اکثر آپ کے اندر سیکھنے، بڑھنے اور اس سے زیادہ گہری سطح پر جڑنے کی شدید بھوک پیدا کر دیتا ہے۔ علم کی یہ پیاس صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ان سچائیوں کو جاننے کے بارے میں ہے جو آپ کی روح کی ایک صدا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کے پیچھے کی حکمت سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وضاحت تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھا جس نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ شاید یہ قرآن کی کوئی آیت تھی جو آپ کے حالات سے براہ راست بات کرتی نظر آئی، یا کوئی ایسی حدیث جس نے آپ کی آنکھیں ایک نئے زاویے کی طرف کھول دیں۔ اس لمحے میں آپ کو مقصد کا احساس ہوا، اپنے آپ سے بڑی چیز سے تعلق محسوس ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے بھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آغاز کیا۔ اللہ یہ توقع کرتا ہے کہ آپ راتوں کو جا کر سب کچھ جان لیں۔ وہ آپ کی کوشش، آپ کے خلوص اور سیکھنے کے لیے آپ کے عزم کی قدر کرتا ہے۔ جتنا آپ اللہ اور اس کی تعلیمات کے بارے میں سیکھیں گے اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، آپ کی روح بیدار ہو گئی ہے اور آپ کا دماغ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو علم کے ذریعے اپنے قریب کر رہا ہے اور آپ کو اس کی نشانیوں، اس کی رحمت اور اس کی زندگی کے لیے اس کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ جب آپ علم کی تلاش جاری رکھیں گے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیز کا کبھی بھی معلوم نہیں ہوتی، مادی املاک، سماجی حیثیت یا دنیاوی عزائم اللہ کی رضا کے حصول کے مقابلے میں ختم ہو جائیں، تب قرآن مجید کہتا ہے، بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادات کرنے والا ہو، آخرت کا خوف رکھتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کیا وہ غافل لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟
کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت علم کی اہمیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتی ہے۔ یاد رکھیں علم صرف ایک فکری جستجو نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی تجربہ۔ تیسری اہم نشانی کہ اللہ اپنے ارد گرد لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، وہ اس سے ہدایت کی بات کرتے ہیں اور وہ دین کی بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کوئی گناہ کرنے سے روکتا ہے، وہ شخص آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار یا دوست بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو گناہ کرنے سے روک رہا ہے، آپ کو بار بار یہ کام نہ کرنے کا کہہ رہا ہے، تو وہ شخص خود یہ سب نہیں کر رہا بلکہ اللہ اس شخص سے سب کروا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی دوست یا شخص جسے آپ جانتے ہوں یا نہیں جانتے، وہ آپ کے پاس کوئی بات لے کر آئے، آپ کو سمجھائے، تو اس کی بات سنیں اور سمجھیں، کیونکہ وہ شخص آپ کے پاس خود نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب اس تیسری نشانی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار، دوست یا خاندان جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت یا بیماری ان پر آتی ہے لیکن آپ پر نہیں آتی، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی توبہ کا آپ کو توبہ کا موقع دے رہا ہے، اپنی گناہ بھری زندگی کو چھوڑنے کا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں ہر نعمت ایک امتحان ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ چوتھی نشانی اندرونی سکون، اور اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ اندرونی سکون کا احساس جو آپ کے دل میں بس جاتا ہے، یہ وقتی خوشی نہیں اور ہے جو دنیاوی کامیابیوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ گہرا غیر متزلزل قناعت ہے جو آپ کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم آہنگ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے خوبصورتی سے کہا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہے اور حقیقی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کشمکش، شک و شبہات، یقینی کیفیتیں جو آپ کو کھا جا رہی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ امر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ڈپریشن کی بجائے آپ کو وضاحت، مقصد اور سکون کا احساس ملے گا جس کا تجربہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ ایک پرسکون مستقل سرگوشی ہے جو خاموشی سے آپ کو کسی بڑی چیز کی طرف رہنمائی کرتی جا رہی ہے۔ آپ کی جدوجہد علم کے لیے، آپ کی پیاس، آپ کی زندگی میں برکات، اور آپ جو اندرونی میں سکون محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کو اس زندگی میں قدم رکھنے کی دعوت دے رہا ہے جس کی قیادت آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کال کا جواب دیں گے یا ان علامات کو نظر انداز کر دیں گے، یا آپ ان کو ایمان، ہمت اور مقصد کے ساتھ قبول کریں گے؟ انتخاب آپ کا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے سفر میں کہاں ہیں، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور کہنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔